بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مغربی کنارے میں خونی دن، اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 4 فلسطینی جاں بحق، 2 بھائی شامل۔ حماس نے کہا جذبہ اور بڑھے گا۔ چائنا میں کووڈ پابندیوں کے خلاف مظاہرے جاری، کئی احتجاجیوں سے حراست میں پوچھ تاچھ۔ پوٹین سردی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نیٹو چیف کا الزام، کہا یوکرین کی مدد جاری رکھیں گے۔ ترکی کے ساتھ تناؤ کے بیچ رشیا کے آرمی چیف سیریا پہنچے، کرد لیڈر سے کی ملاقات۔ رشی سونک کی پالیسی تقریر، کہا چائنا کے ساتھ برطانیہ کا سنہرا دور ختم ہو گیا، رشین گیس پر انحصار کم کیا جائے۔ کشمیر فائلز پروپیگنڈا اور بھونڈی فلم، گوا فیسٹیول کے اسرائیلی جیوری ہیڈ کے 2 ٹوک ریمارک سے ہلچل۔ ملکارجن کھڑگے نے کیا مودی کا راون سے تقابل، کہا کام چھوڑ کر ہر الیکشن میں نظر آ جاتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مغربی کنارے میں ایک خونی دن رہا جہاں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 4 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ کئی برسوں میں 2022 سب سے خطرناک سال ثابت ہو رہا ہے۔ مرنے والوں میں 2 بھائی بھی شامل ہیں جن کی پہچان 22 سالہ جواد اور 21 سالہ کفر عبد الرحمان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان دونوں کو اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے قریب کفرین گاؤں میں ہلاک کیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے گریجویٹ جواد کو کمر کے پاس گولی ماری گئی، ان کے بھائی کفر کو سینے پر گولی ماری گئی جو ٹیکنالوجی کے 4th ایئر اسٹوڈنٹ تھے۔ رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی کو گولی مار دی جس پر کار کے ذریعے ٹکر دینے کا الزام لگایا گیا۔ اس سے کچھ گھنٹے پہلے الخلیل یا ہبرون سے 11 کلومیٹر دور بیت عمار ٹاؤن میں ایک جھڑپ کے دوران مفید محمد کو گولی ماری گئی، ان کے سر پر گولی ماری گئی۔ اس علاقے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، 9 دوسرے فلسطینیوں کو بھی گولی لگی، انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ مزاحمتی تنظیم حماس نے فلسطینیوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ حماس ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ قابض فوج فلسطینیوں کی جائز جدوجہد کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہیدوں کے خون سے فلسطینیوں کی جذبات اور بڑھیں گے۔ 2022 میں اسرائیلی سپاہیوں نے اب تک کوئی 200 فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے جن میں 50 سے زیادہ بچے ہیں۔ فتح تحریک کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ اسرائیلی ڈیٹینشن سینٹرز میں فلسطینی بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ایمن الرقاب نے کہا کہ یہ بچوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ الجیریا کے صدر عبدالمجید تبون نے اپنے حق حاصل کرنے کے لیے فلسطینیوں کی لڑائی کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں یہ بات کہی۔ چائنا میں کووڈ پابندیوں کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ بیجنگ میں کئی لوگوں نے بتایا کہ پولیس نے ان سے پوچھ تاچھ کی۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ پولیس کو کیسے بعض لوگوں کے پتے معلوم ہوئے جنہیں حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وہ بوڑھوں کی ٹیکہ اندازی کا عمل تیز کریں گے۔ زیادہ عمر کے لوگوں میں ٹیکہ اندازی کی شرح بہت کم ہے۔ چائنا میں حالیہ دنوں میں کووڈ کیسوں میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بعض جگہ سخت پابندیاں لگائی ہیں، کئی جگہ لاک ڈاؤن بھی ہے۔ عوام ان پابندیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ کئی احتجاجیوں نے صدر شی جن پنگ سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں چائنیز شہری سفارت خانوں کے باہر جمع ہوئے اور مظاہرہ کیا۔ ان میں لندن، پیرس اور ٹوکیو شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ کی کئی یونیورسٹیوں میں بھی کئی لوگ جمع ہوئے اور احتجاج کیا۔ اس دوران ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چائنا میں مظاہرے جلد ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ چائنا کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ کووڈ روک تھام کے فیصلوں سے عوام کی زندگیوں پر اثرات کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سخت سردی کے موسم کو یوکرین میں جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے بخارسٹ میں نیٹو فارن منسٹرز کی میٹنگ سے پہلے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو اپنے ظلم کی لہر میں شدت پیدا کر رہا ہے۔ فوجی اتحاد کے چیف نے وعدہ کیا کہ نیٹو یوکرین کی مدد جاری رکھے گا۔ یہ مدد اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک رشیا یوکرین کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے لیے نیٹو کی مدد بہت اہم ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے خیرسون علاقے میں رشیا کی تازہ بمباری کی مذمت کی ہے۔ حال ہی میں رشیا کے سپاہیوں نے خیرسون کو خالی کیا تھا۔ رشیا نے حالیہ عرصے میں کئی حملے کیے ہیں جن میں خاص طور پر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے یوکرین کے کئی حصوں میں عوام پانی اور بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی خاتون اول لولینا زیلنسکا نے برطانیہ پہنچ کر وہاں کے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے لوگوں کو تہواروں کے موسم کے دوران رشین قبضے کے سانحے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں دنیا کا ایک بڑا ایئرپورٹ بنایا جائے گا۔ کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض میں بنایا جائے گا، جہاں 6 متوازی یا پیرالل رن ویز ہوں گے۔ اس سے سعودی عرب کی معیشت میں $27 بلین آئیں گے۔ یہ پروجیکٹ ریاض کو دنیا کے 10 اہم شہروں میں سے ایک بنانے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ منصوبہ ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور عراق مل کر دہشت گردی سے لڑنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے عراق کے نئے وزیر اعظم شیعہ السودانی سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ نئے عراقی وزیر اعظم کا ایران میں پہلا دورہ تھا۔ وہ اعلیٰ سطح کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ دورہ کر رہے تھے۔ عراقی وزیر اعظم نے ایرانی لیڈر سے آپسی تعلقات اور خطے کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ رشیا کے آرمی چیف نے سیریا میں کرد فوجی کمانڈر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب ترکی کے حملوں سے نارتھ ایسٹ سیریا میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ کردوں کی سیرین ڈیموکریٹک فورس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اتوار کو لیفٹیننٹ جنرل الیگزینڈر چیکو نے کرد کمانڈر مظلوم عابدی سے ملاقات کی۔ اس بارے میں اور تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ 3 نومبر کو استنبول میں ایک بم دھماکے کے بعد ترکی کی فوج نے نارتھ ایسٹ سیریا میں کردوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کیے ہیں۔ رشیا نے سرحدی علاقے میں تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے دھمکی دی ہے کہ وہ نارتھ ایسٹ سیریا میں فوجی آپریشن کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار خارجہ پالیسی کے تعلق سے اہم تقریر کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ برطانیہ کا سنہرا دور ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا سے برطانیہ کی قدروں اور مفادات کو منظم چیلنج کا سامنا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ عرصے میں تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں، خاص طور سے اس وقت جب چائنا میں BBC کے ایک جرنلسٹ پر حملہ کیا گیا اور اسے شنگھائی میں کووڈ پابندیوں کے خلاف احتجاج کی رپورٹنگ کے دوران گرفتار کیا گیا۔ رشی سونک نے کہا کہ برطانیہ کو چائنا کے تعلق سے اپنے اپروچ پر غور کرنا چاہیے۔ وہ لندن میں ایک بینکوٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عالمی معاملات میں چائنا کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جن میں معاشی استحکام سے لے کر ماحولیاتی تبدیلی تک شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان اور کئی دوسرے ملک بھی ایسا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مل کر اس معاملے سے نمٹیں گے۔ رشی سونک نے کہا کہ ان کی حکومت انڈو پیسیفک علاقے کے اتحادیوں کے ساتھ تجارت اور سیکیورٹی کے میدان میں اپنے تعلقات کو اہمیت دے گی۔ رشی سونک پچھلے مہینے ہی وزیر اعظم بنے تھے۔ انہوں نے برطانیہ کی آزاد قدروں کی حفاظت کا عزم کیا اور ملک کی معاشی حالت سدھارنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے یوکرین کی مدد جاری رکھنے کا بھی وعدہ کیا۔ رشی سونک نے کہا کہ وہ یوکرین کے عوام اور انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے ایئر ڈیفنس میں مدد دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈکٹیٹر حکومتوں پر دنیا کا انحصار کم ہونا چاہیے اور اس کی شروعات رشیا کی گیس سے ہونا چاہیے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں اب سے کچھ گھنٹے بعد یعنی منگل اور چہارشنبے کی درمیانی رات ایران اور امریکہ کے درمیان بہت اہم مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ صرف روایتی حریف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ فٹ بال ورلڈ کپ 2022 میں امکانات کے اعتبار سے بھی یہ بہت اہم میچ ہے اور اس میں کافی دلچسپی لی جا رہی ہے۔ یہ میچ کئی تنازعات کے درمیان ہو رہا ہے۔ ایران اس میچ میں کامیابی کی صورت میں دوسرے راؤنڈ میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ میچ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کئی معاملات پر تناؤ ہے۔
اس میچ سے پہلے ایک تنازع اس وقت پیدا ہوا جب امریکہ کی ساکر فیڈریشن نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایران کا جھنڈا ہٹا دیا اور تبدیل کر دیا، جس کے بعد ایران کی سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ سے امریکہ کو باہر کر دیا جائے۔ یو ایس ساکر فیڈریشن نے ایران میں احتجاجیوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اس کا جھنڈا تبدیل کیا۔ انگلینڈ کے خلاف ایران کے پہلے میچ کے دوران ایرانی کھلاڑیوں کی طرف سے قومی ترانہ بجائے جانے کے دوران قومی ترانے کے الفاظ ادا نہ کیے جانے پر ایک تنازع پیدا ہوا تھا، لیکن ویلز کے ساتھ میچ میں ایرانی کھلاڑیوں نے قومی ترانہ پڑھا تھا۔ منگل کو دوسرے مقابلوں میں ایکواڈور کا سینیگل سے اور نیدرلینڈز کا قطر سے مقابلہ ہوا۔ وویک اگنی ہوتری کی فلم کشمیر فائلز پر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے دوران ایک اسرائیلی جیوری ہیڈ کی تنقید پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے فلم ساز نڈاف لاپڈ نے کشمیر فائلز کو ایک پروپیگنڈا فلم قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک بھونڈی فلم ہے۔ اسرائیلی فلم ساز 53ویں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کی جیوری میں شامل تھے، وہ جیوری ہیڈ تھے۔ فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جیوری ہیڈ لاپڈ نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس فلم کے دوران کشمیر فائلز جیسی فلم پیش کی گئی جو ایک پروپیگنڈا فلم ہے اور ولگر فلم ہے۔ ایسے باوقار فلم فیسٹیول میں ایسی پروپیگنڈا اور ولگر فلم پیش نہیں ہونی چاہیے تھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس بیان پر ایک تنازع پیدا ہوا ہے بلکہ ہلچل مچ گئی ہے۔ اسرائیل کے کونسل جنرل کوبی شوشانی نے تنازع کے درمیان کہا کہ کشمیر فائلز کے بارے میں بحث سے انڈیا اسرائیل تعلقات مضبوط ہوں گے۔ کشمیر فائل کے ایکٹر انوپم کھیر کے ساتھ ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی سفارتکار نے کہا کہ کشمیر فائلز پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ یہ ایک مضبوط فلم ہے جس میں کشمیر کے عوام کی تکلیفوں کو پیش کیا گیا تھا۔ اس دوران سپریم کورٹ کے ایک وکیل نے گوا میں جہاں پر فلم فیسٹیول ہوا پولیس میں شکایت درج کرائی۔ کئی سیاسی لیڈرز نے اس بارے میں بیانات دیے۔ شیو سینا رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے اسرائیلی فلم ساز کا بچاؤ کیا۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال نے کہا ہے کہ عوام کو اسلام کے اعتدال پسند اور روادار اصولوں کے بارے میں بتانا علماء کا کام ہے۔ انڈیا اور انڈونیشیا میں بین مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں علماء کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اجیت ڈووال نے کہا کہ ہمیں کٹر پن دور کرنے کے بارے میں کوششیں کرنی چاہیے۔ انڈونیشیا اور انڈیا کے کئی علماء نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ اجیت ڈووال نے کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی اسلام کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں نفرت پر مبنی تقریر، تعصب، پروپیگنڈا، تشدد اور گھٹیا مفادات کے لیے مذہب کے غلط استعمال کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور انڈونیشیا دونوں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کا شکار رہے ہیں۔ انہوں نے سیریا اور افغانستان جیسے ملکوں میں داعش یا آئسس کے خطرے کا حوالہ دیا۔ اجیت ڈووال نے کہا کہ علماء کو ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور نفرت اور پروپیگنڈے کو ناکام بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اجیت ڈووال نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب عالمی نظام میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، انڈیا اور انڈونیشیا اپنی مشترکہ روایات، تاریخ اور تہذیب کے ذریعے ایشیا میں علاقائی تعاون، امن اور خوشحالی کو آگے بڑھانے میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں۔ انڈونیشیا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلم ملک ہے جبکہ دنیا میں آبادی کے اعتبار سے انڈیا تیسرا بڑا ملک ہے۔ صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے وزیر اعظم نریندر مودی کا تقابل راون سے کیا جس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ کھرگے نے یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیا جب گجرات میں اسمبلی الیکشنز کے لیے مہم ختم ہوئی۔ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کھرگے نے بی جے پی اور مودی پر تنقید کی اور سوال کیا کہ کیا مودی کے 100 سر ہیں کیونکہ وہ ہر الیکشن میں نظر آتے ہیں۔ کھرگے نے کہا کہ مودی جی وزیر اعظم ہیں، وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر کارپوریشن الیکشن، ایم ایل اے الیکشن، بلدی الیکشن، ایم پی الیکشن ہر جگہ مہم چلاتے ہیں، ہر جگہ وہ اپنے بارے میں بولتے ہیں۔ آپ کو کچھ اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف مودی جی کو دیکھیے اور ووٹ دیجیے۔ کتنے بار ہم آپ کا چہرہ دیکھیں گے؟ آپ کے کتنے روپ ہیں؟ کیا راون کی طرح آپ کے 100 سر ہیں؟ اس پر لوگوں نے خوب قہقہے لگائے۔ کھرگے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر الیکشن، چاہے وہ بلدی الیکشن ہو، کارپوریشن ہو، ریاستی الیکشن ہو، مودی جی کے نام پر ووٹ مانگے جاتے ہیں۔ امیدوار کے نام پر ووٹ مانگنا چاہیے۔ کیا
मोदी बल्दिया में आकर काम करने वाले हैं, क्या ज़रूरत के वक्त वो आपकी मदद करते हैं या करने के लिए आते हैं? मोदी के इस नारे का मजाक उड़ाते हुए कि मैंने गुजरात को तरक्की दी, सदर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के साबिक लीडर्स ने गुजरात की तरक्की में ताउन दिया। साबिक वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई ने गुजरात की तरक्की में ताउन दिया। गुजरात के अवाम ने गुजरात की तरक्की में ताउन दिया। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने तनकीद करते हुए कहा कि गुजरात के एक सपूत के लिए खरगे की तरफ से ऐसी ज़बान मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि ये काबिल मज़म्मत है और इससे कांग्रेस की ज़हनियत ज़ाहिर होती है। ये सिर्फ मोदी की नहीं बल्कि हर गुजराती की और गुजरात की बेइज्जती है। गुजरात में असेंबली इलेक्शंस के पहले मरहले के लिए मुहिम ख़त्म हो गई। इस मरहले के तहत 1 दिसंबर को 89 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन इलेक्शंस में बीजेपी 7वीं बार कामयाबी की कोशिश कर रही है। इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मगरबी किनारे में खूनी दिन, इसराइली फौज के हाथों 4 फलस्तीनी जाँ बहक, 2 भाई शामिल। हमास ने कहा जज्बा और बढ़ेगा। चाइना में कोविड पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे जारी, कई एहतजाजियों से हिरासत में पूछताछ। पुतिन सर्दी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, नाटो चीफ का इल्जाम, कहा यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। तुर्की के साथ तनाव के बीच रशिया के आर्मी चीफ सीरिया पहुंचे, कुर्द लीडर से की मुलाकात। ऋषि सुनक की पॉलिसी तकरीर, कहा चाइना के साथ बरतानिया का सुनहरा दौर खत्म हो गया, रशियन गैस पर इन्हिसार कम किया जाए। कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा और भोंडी फिल्म, गोवा फेस्टिवल के इस्राएली ज्यूरी हेड के 2 टोक रिमार्क से हलचल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मोदी का रावण से तकाबुल, कहा काम छोड़कर हर इलेक्शन में नजर आ जाते हैं। ये थी आज की खबरें। अब शहजूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।